5 کے قریب چیزیں آپ نے بتائی تھیں جو اس زوال کے دور میں بھی کم سے کم ہمیں دوبارہ سے سروائیول موڈ میں لے جا سکتی ہے اور ہم پستیوں سے نکل سکتے ہیں۔ میں متعین طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں مزید کون سی چیز ہے چوتھے نمبر پہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس زوال کے بعد بھی مسلمان اپنانے پہ آمادہ ہو جائیں تو آگے بہتری کا سفر؟ اب تک ہم نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ وجود کی ناگزیر ضرورت ہے۔ ہم جب انسان کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان کو جینا ہے، اس کو زندگی کی ضمانت چاہیے، اس کا وجود قائم رہنا چاہیے۔ اگر اس کا وجود ہی قائم نہیں ہے تو آپ آگے کی باتیں نہیں کر سکتے۔ اس نے ترقی کرنی ہے، اس نے کہیں دنیا میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا ہے، اس کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان کا ظہور ہونا چاہیے، ان صلاحیتوں کے ظہور کے لیے اس کو کیا مواقع ملیں گے، یہ سب چیزیں بعد کی چیزیں ہیں۔ اب تک ہم نے قومی زندگی کے بارے میں بھی انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو وجود کی ضمانت دیتی ہیں۔ یعنی اگر کسی قوم نے اپنے آپ کو جنگ و جدال کی نظر کر دیا، جھگڑوں کی نظر کر دیا، اس کا پورا امکان ہے کہ وہ قبل از وقت اس طرح کے معاملات کر کے اپنے وجودی کو خطرے میں ڈال دیں۔ دنیا میں جب بھی آپ کسی تصادم کی ابتدا کرتے ہیں تو اس میں 2 فریق ہوتے ہیں۔ دوسرے فریق کی طاقت اگر آپ کے مقابلے میں غیر معمولی ہے تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ آپ کے اقدامات آپ کے وجود کے خاتمے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سیاسی استحکام ہے، یعنی سیاسی استحکام گویا وجود کی ضمانت ہے۔ سیاسی استحکام کے معنی کیا ہے؟ سیاسی استحکام کے معنی یہ ہیں کہ میرا وجود اور میرا قومی وجود جو تشکیل اختیار کرتا ہے وہ تشکیل قائم رہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میری شخصیت کو خدا نے جو قالب عطا فرمایا ہے اس کے تمام اعضاء سلامت رہے۔ یعنی میرے وجود کے استحکام کا مطلب کیا ہے؟ میرا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے، میرے ہاتھ ٹھیک کام کر رہے ہیں، میرے پاؤں ٹھیک کام کر رہے ہیں، میری آنکھیں، اسی طرح سے میرے کان اور میرے تمام حواس اپنے اپنے شعبے میں اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ اگر بالکل درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود کو استحکام حاصل ہے۔ اسی طرح کا معاملہ سیاسی عدم استحکام میں کسی قوم کے وجود کو لاحق ہو جاتا ہے۔ اچھا، چنانچہ اس کا ذکر ہم نے کیا اور یہ بتایا کہ اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم بیمار ہو گیا ہے، اس کے اعضاء میں سے کسی عضو نے کام کرنا بند کر دیا ہے، ٹھیک، یا اعضاء کے باہمی ربط میں اختلال پیدا ہو گیا ہے، دماغ کی جگہ پر پاؤں آ گئے ہیں، پاؤں کی جگہ دماغ آ گیا ہے۔ اس طرح کا اختلال پورے وجود کو اور اس کے نظم کو درہم برہم کر کے رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ وجود کی ضمانت ہے کہ قومی سطح پر سیاسی استحکام حاصل ہو۔ یہی معاملہ معاشی استحکام کا ہے۔ فرد کی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، اگر اس کے پاس روٹی نہیں ہے، وہ کچھ کما کے نہیں لا رہا، تو پھر اس کے لیے یہی سوچنا ہوگا، اسی پہ غور کرنا ہوگا، اسی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے۔ باقی باتیں وہ اگر سنے گا بھی تو اسی وقت سنے گا جب اس کے پیٹ میں روٹی چلی جائے گی۔ اس کو ہمارے ہاں صوفیہ نے بہت خوبصورت تعبیریں دی ہیں، یعنی بارہا اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں لیکن بتانا چاہیے لوگوں کو کہ ایک چھٹا رکن بھی ہے اور وہ روٹی ہے۔ تو معاشی ضرورتیں چونکہ انسان کے وجود کی ضرورتیں، کفر تک لے جاتی ہیں، اس کے قالب کی ضرورتیں ہیں۔ اگر اس کو روٹی میسر نہیں ہے، اس کو غربت کی نظر کر دیا گیا ہے، تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، اس کے آگے بڑھنے کی صلاحیتیں، اس کی حصہ جمالیات، اس کا حادثہ اخلاقی سب اس سے متاثر ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ان 3 چیزوں کو گویا وجود کی ضمانت کی حیثیت حاصل ہے، جن کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس ترتیب کو بھی درہم برہم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی پہلے مرحلے میں انہی 3 چیزوں پر ساری توجہات کا ارتکاز ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقی چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے، ان کو بھی توجہ دیں گے، لیکن وہ ساتھ ہوگی۔ بنیادی حیثیت انہی چیزوں کو حاصل، اور یہ لازم و ملزوم بھی ہے، اور یہ لازم و ملزوم ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی خواب و خیال ہو جائے گا، اور اگر معاشی استحکام نہیں ہوگا تو سیاسی استحکام کے نتیجے میں جو کچھ آپ کو حاصل کرنا چاہیے آپ وہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے خود اپنے ملک کے حالات میں یہ بارہا دیکھا ہے کہ جب معیشت درہم برہم ہو جاتی ہے
تو کس طرح ملک کی عزت، ملک کا وقار، ہر چیز بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کشکول لے کے باہر نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی بھی ملک میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو کیا کرے گا؟ یعنی قرض لے گا، کسی سے مانگے گا، اس کے نتیجے میں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ترقی کے منصوبے بنائے جا سکتے ہیں؟ آگے بڑھنے کے لیے سوچا جا سکتا ہے؟ حالات کی بہتری کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے؟ یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے توجہ دلانے کا مقصد یہ تھا کہ اب جن چیزوں کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ان تین سے مختلف ہیں۔ یعنی یہ تین چیزیں وجود کی ضمانت ہیں۔ اگر کسی قوم کو اپنی قومی شخصیت کو باقی رکھنا ہے تو اسے ان تین چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ ان تین چیزوں کا اہتمام اگر آخری درجے میں کر لیا ہے، اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، ظاہر ہے کہ ہر چیز میں کچھ مدارج ہوتے ہیں۔ آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ اب ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے، پا بر جاگ کر لیا ہے، ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، معیشت اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بہتری کی تو کوئی حد نہیں ہے، وہ ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح سیاسی معاملات میں ہم نے ایک قاعدہ، ایک ضابطہ اور ایک نظم طے کر لیا ہے۔ اس قاعدے، ضابطے، نظم پر بحث ہوتی رہے گی، اس میں بہتری کے امکانات بھی موجود رہیں گے، لیکن ہمارا اتفاق ہے کہ اس کو درہم برہم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر بہت سخت لب و لہجے میں یہ فرمایا کہ اگر تمہارا نظم اجتماعی کسی ایک شخص پر متفق ہو جائے، یعنی اس نظم اجتماعی میں اس بات پر اتفاق ہو جائے کہ ہم نے فلاں نوعیت کا نظام اختیار کر لیا ہے اور اس میں اب ہماری قیادت فلاں اور فلاں شخص کے پاس ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں کوئی اختلال برپا کرنے کی کوشش کرے تو وہ فساد فی الارض کا مجرم ہے، اس کے خلاف وہی کارروائی کی جا سکتی ہے جو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ اتنی سخت بات کہنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ وہی ہے کہ یہ در حقیقت قومی وجود کے خاتمے کی ابتدا ہے۔ اگر اس میں خانہ جنگی کی نوبت آ گئی ہے، اگر اس میں طوائف الملوکی پیدا ہو گئی ہے، اگر اس میں وہ ادارے جو نظم ریاست کی بنیاد ہیں وہ آپس میں دست و گریباں ہو گئے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ باہر کیا جانا ہے اور آگے کیا بڑھنا ہے، اس وجود کو قائم رکھنا ہی ناممکن ہو جائے گا۔ تو میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ ایسے ہیں جیسے ہم نے ایک فرد کے لیے صحت کے معاملات کو دیکھنا ہے، اس کے قالب کو باقی رکھنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اس کے لیے جو ضروری غذا چاہیے اسے فراہم کرنی ہے۔ چلے مان لیا کہ جو کچھ ذائقے کی تسکین کی چیزیں اسے میسر نہیں ہیں، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے روٹی تو چاہیے، پینے کے لیے پانی تو چاہیے۔ تو جو ناگزیر ضرورتیں ہیں وہ ہر حال میں قومی سطح پر بھی حاصل ہونی چاہیے، ان ضرورتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، ان کے بندوبست کے بارے میں اطمینان ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک باقاعدہ نظم وجود میں آنا چاہیے جو یہ بتائے کہ سیاسی معاملات میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہوگا تو اس طرح حل ہو جائے گا، اور معاشی معاملات میں اگر کوئی پس رفت ہوگی تو اس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے۔ جب آپ اس چیز کے بارے میں اطمینان حاصل کر لیتے ہیں تو اصل میں اس کے بعد ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی ترقی کے سفر کی ابتدا ہی اس کے بعد کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کوئی جزوی اقدامات کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ چیزوں کو سوچ سکتے ہیں، کچھ چیزوں کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کے لیے، ترقی حاصل کرنے کے لیے ان تین چیزوں کو وہی حیثیت حاصل ہے جیسے آپ نے ایک کثر کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے۔ اب آپ آگے بڑھیے اور اب آپ اس کو تزئین و آرائش کے جن معاملات میں بھی گزارنا چاہتے ہیں گزاریے۔ تزئین و آرائش کے معاملات قومی زندگی کے لیے ان تین چیزوں کا اہتمام کرنے کے بعد شروع ہوں گے۔ ان میں سے کسی چیز میں بھی اگر کوئی اختلال واقع ہو جائے گا تو آپ کو رکنا پڑے گا اور رک کر اسی پر توجہ دینی پڑے گی۔ کوئی جنگ و جدال کی صورتحال پیش آ گئی ہے، اس میں جیسی کچھ تباہی ہو جاتی ہے اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اس وقت یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ شرق اوسط میں جنگ ہو رہی ہے۔ دونوں جگہ ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں کس طرح کی تباہی ہوئی ہے، کس طرح کا اضمحلال آیا ہے، کس طرح انسانوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، کس طرح کی نسل کشی کی نوبت آ گئی ہے، کس طرح سے گرد و پیش کی ریاستوں کے لیے بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت ناممکن ہو گئی ہے۔ اس کا ادنا درجے میں بھی اگر احتمال پیدا ہو جائے تو پورے قومی وجود کے لیے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سیاسی نظم کا ہے، یہی معیشت کے استحکام کا ہے۔
ترقی کے لیے آگے بڑھنا ہے اب، تو وہی بات جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے کہ قوموں میں زوال کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ علم و اخلاق میں زوال آتا ہے۔ علم و اخلاق کو ترقی دینی ہے، یعنی اب چوتھی چیز کیا ہے ان تین چیزوں کے بعد کہ ہمارے لیے علم و اخلاق کی ترقی اب قومی مسئلہ بننا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کو ذرا الگ الگ دیکھ لیجئے۔ علم، اور خاص طور پر وہ علم جو ہمیں دنیا میں جینے کے لیے چاہیے، ابھی ہم اسی پر بات کر رہے ہیں۔ دنیا میں جینے کے لیے جو علم ہم کو چاہیے، اس علم پر قوت کا انحصار ہوتا ہے، یعنی اگر وہ علم نہیں ہے تو آپ اپنے اندر قوت پیدا نہیں کر سکتے، اور دنیا کی کوئی عمدہ سے عمدہ شاندار ترین تہذیب بھی قوت کے بغیر اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ یعنی آپ بہت اچھی گفتگو کر لیں گے، آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے محاسن بیان کر لیں گے، آپ کوئی کتاب لکھ دیں گے، لیکن اس کو ایک قوم کی تہذیب بننا ہے۔ اگر اس کو ایک قوم کی تہذیب بننا ہے تو اس کے پاس قوت ہونی چاہیے۔ یہ علم جو دنیوی علم ہے، یہ قوت کا منبع ہے، اس سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں جو چیزیں بھی وجود پذیر ہوئی ہیں ان پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے۔ انسان جب تک علم میں آگے نہیں بڑھ سکا، اس کی زندگی وہی خانہ بدوشی کی زندگی تھی، یعنی وہ یہاں سامان اٹھائے گا دوسری جگہ چلا جائے گا، وہ تہذیب کی ابتدا بھی نہیں کر سکتا۔ جس وقت اس نے وہ آلات ایجاد کر لیے یا وہ فن سیکھ لیا کہ وہ زمین کو اپنے خزائن اگلنے کے لیے مجبور کر سکے، جیسے ہی اس نے یہ کر لیا تو زرعی تمدن کی ابتدا ہوئی، اور زرعی تمدن کی ابتدا ہوئی تو انسان کے لیے بیٹھنا، انسان کے لیے بستیاں بسانا، انسان کے لیے شہر آباد کرنا، انسان کے لیے ان کا نظم قائم کرنا، یہ سب ممکن ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم نے معاشی استحکام پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہمارے پاس خدا کا عطیہ کیا ہے؟ زمین۔ اس سے میں نے عرض کیا کہ ہمیں قرآن مجید نے یہ تصور دیا ہے کہ یہ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، لوگ اس کا حق تصرف خریدتے ہیں اور اس کے لحاظ سے اس کو استعمال کرتے ہیں، اگلی نسلوں کو بھی منتقل کرتے رہتے ہیں۔ وہ حق تصرف جو ہوتا ہے یہ خدا کی زمین ہے، اس کو کوئی اٹھا کے کہیں نہیں لے جا سکتا۔ خدا کی اس زمین کو جب آپ استعمال میں لاتے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں آپ کے پاس سرمایے کی پیدائش کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ زمین اپنا خراج ادا کرتی ہے، زمین اپنے خزانے اگلتی ہے، اسی طریقے سے لوگ کچھ محنت کرتے ہیں، کچھ کما کے لاتے ہیں، وہ قومی دولت میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں پر ہم نے گفتگو کی، لیکن اس میں بڑھوتری کیسے ہوگی، اس میں آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہ ہمیں معلوم ہے کہ صنعتی انقلاب کے بعد جتنا بڑا کردار زمین ادا کرتی تھی، وہی کردار کم و بیش انسان کے علم نے ادا کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا تھا کہ آپ کو سفر کرنا ہے تو سفر کے لیے اونٹ بھی دے دیا، گھوڑے بھی دے دیے، آپ کو سامان ادھر سے ادھر لے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے گدھے اور خچر بھی پیدا کر دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی، اس کا آپ زیادہ سے زیادہ اچھا استعمال کریں گے۔ ہم نے ان کی بڑی عمدہ نسلیں پیدا کر لیں، ان کو اپنے حالات کے لحاظ سے سازگار بنا لیا، اور اس طریقے سے گویا ہماری زندگی آگے بڑھنے کے لیے کامیاب ہوئی۔ اب ذرا آپ ایک گھوڑے کے سفر یا ایک اونٹ کے سفر یا ایک بیل گاڑی کے سفر کا تقابل کیجئے جو موجودہ زمانے میں آپ کو سفر کے لیے ذرائع میسر ہے۔ یہ ذرائع کس نے میسر کیے ہیں؟ انسان نے۔ اور انسان نے یہ ذرائع کس چیز سے میسر کیے ہیں؟ علم سے۔ یعنی اگر آپ اب جہازوں میں اڑ رہے ہیں اور آپ اگر چاند تک کا سفر کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس وہ گاڑیاں موجود ہیں کہ جن کو آپ جہازوں کی رفتار سے زمین پر چلا رہے ہیں، خود کار چلتی ہیں، اور اگر بحری جہاز آپ کو میسر ہے تو ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیے، یہ بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے۔ یہ اصل میں بالواسطہ ملے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے بنایا کہ ان کے اندر اس نے قوت تخلیق پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا جو بہت ادنا اور معمولی پرتو انسان پر ڈالا ہے، اور صرف انسان ہی سے ہم واقف ہیں کہ جس پر ڈالا ہے، اس پرتو کا نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح اس کائنات کا پروردگار تخلیق کرتا ہے، بہت ادنا درجے میں انسان تخلیق کرنے لگ گیا۔ اور انسان کی بنائی ہوئی مخلوقات اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ گاڑیاں آپ کی، اور یہ جہاز آپ کے، اور یہ انٹرنیٹ، اور یہ فلاں اور فلاں، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اس میں ہوا کیا ہے
اس میں ہوا یہ ہے کہ وہ علم جس میں آپ نے مادے کو چھانا پھٹکا ہے، جس میں اس کے قوانین دریافت کیے ہیں، وہ کیسے کام کر رہا ہے، اس کے ہاں باطن میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ہاں ظاہر میں کیا ہو رہا ہے، جب آپ نے اس کو قوانین کی صورت میں سمجھ لیا ہے تو اس سے کام لے کر آپ نے تخلیق کرنا شروع کر دیا۔ تخلیق و ایجاد کا یہ عمل ہے جس نے قوموں کی دولت میں بھی زمین و آسمان کا تفاوت پیدا کر دیا۔ آپ غور کر کے دیکھیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے کیا چیز ہے جس کو آزمایا، جرمنی نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے کس چیز کی طرف رجوع کیا، اور اس وقت اگر چین امریکہ کے مقابل آنے کی جسارت کر رہا ہے تو کس پس منظر میں کر رہا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ایک ہی لفظ آپ کی زبان پر آئے گا، وہ ہے علم پر گرفت، یعنی وہ علم جس میں قوت ایجاد ہے، وہ علم جس کے ذریعے سے مادے کے قوانین کو گرفت میں لا کر نئی چیزیں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ تو آپ زمین سے فصلیں پیدا کر لیتے تھے، آپ اس کے اندر سے دھاتیں نکال لیتے تھے، یہ خام مال تو آپ کو میسر آ گیا، لیکن یہ علم ہے جو ان کے نکالنے کا بھی ذریعہ بنا، فصلوں کو اگانے کا بھی ذریعہ بنا، ان کو بہتر سے بہتر کرنے کا ذریعہ بھی بنا، اور اس سے آگے بڑھ کر ایسی چیزیں ایجاد کرنے کا ذریعہ بن گیا جو اب آپ کے لیے سب سے بڑا تجارتی اثاثہ بن جاتی ہے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھتے ہیں قومی سطح پر، دنیا پر نگاہ ڈال کے، کہ کوئی قوم دنیا کو کیا بیچ سکتی ہے، اچھا اس کے بیچنے اور اس کے خریدنے ہی کے باہمی فرق پر اس کی دولت کا معیشت ہوتی ہے، معیشت ہوتی ہے۔ تو معیشت کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ علم کو آخری درجے میں حاصل کرنے کی صحیح کی جائے، اس کے بغیر آپ ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتے۔ اور یہ علم کون سا علم ہے؟ یہ علم ہے مادی قوانین کا علم۔ ایک زمانے میں اس پر توجہ دلا چکا ہوں کہ نفسی قوانین کے علم سے بھی لوگوں نے غیر معمولی نتائج دکھائے ہیں، لیکن اب وہ علم ہماری گرفت میں نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے، وہ دوبارہ گرفت میں آئے، اس کا دور گزر گیا، کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہم جس علم سے واقف ہیں وہ علم مادی قوانین کا علم ہے، اور مادی قوانین کے اس علم کے نتائج حیرت انگیز ہے۔ یعنی اب آخری نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، وہ کیا ہے؟ وہ مصنوعی ذہانت ہے۔ یعنی اس نے کس طریقے سے ہر چیز کو درم برم کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ ابھی دنیا کی معیشت پر کیسے اثر انداز ہوگی، یہ ملازمتوں پر کیسے اثر انداز ہوگی، یہ نئی چیزوں کی پیدائش پر کیسے اثر انداز ہوگی، اس کا کچھ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا پچھلے سال ڈیڑھ میں کہ دنیا میں جو اس وقت جنگ جاری ہے، وہ جنگ حقیقت میں کون سی جنگ ہے؟ وہ چیزیں بہتر سے بہتر پیدا کر لینے کی جنگ ہے۔ یعنی اگر زمین میں یہ جنگ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم کسی زمانے میں 7-8 من گندم 1 ایکڑ میں پیدا کر لیتے تھے تو بڑی چیز سمجھتے تھے، اب وہ معاملہ کہیں 80-100 تک پہنچ رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے وہ علم دریافت کر لیا جس سے ہم اپنی پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے حواس کی طاقت جس علم سے بڑھائیں، ہم اپنی قوت ایجاد جس علم کے نتیجے میں بڑھائیں، وہ علم ہے جس کو موجودہ زمانے میں آپ سائنسی علم کہتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے آپ کے وجود کی ضرورت ہے جس طریقے سے معیشت کا استحکام اور جس طریقے سے سیاسی استحکام، وہ وجود کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے، یہ اس کی ترقی کی ضرورت ہے، یہ اس کی نشو و نما کی ضرورت ہے، یہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، یہ دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اب کوئی قوم اس سے بے نیاز ہو کر کچھ چیزیں زمین سے نکال کے بیچ لے گی، کچھ تیل سے کما لے گی، کچھ اور معاملات کر لے گی، لیکن یہی میدان ہے جس میں آپ کو اترنا ہے۔ یا آپ دوسروں کی خوشہ چینی کر کے اپنے لیے زندگی کا اہتمام کریں گے، اور یا آپ کی قوت ایجاد دوسروں سے مقابلہ کرنے پر آ جائے گی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ قوتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اب کسی حد تک آنکھیں دکھانے کی جگہ پر آ گئی ہیں۔ کیا چیز ہے جو انہیں اس پر لائی ہے؟ وہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان کی افرادی قوت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں آدمی زیادہ ہیں، بلکہ ان کے ہاں اسی علم کا استحکام ہے۔ تو علم کو اگر آپ نے مستحکم کر لیا اور اس کو اگر آپ نے اپنا مسئلہ بنا لیا تو علم کا نتیجہ، یعنی اس علم کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ قوت کی افزونی۔ اور قوت کی افزونی ہے جو کسی تہذیب کو زمین پر کھڑا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اگر کسی تہذیب کے پاس وہ تہذیب اپنے فکر میں، اپنے خیال میں، اپنے تصورات میں، اپنے مذہب میں، ہر چیز میں بہت برتر ہو سکتی ہے، لیکن وہ زمین پر اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس
قوت کی محتاج ہے، اس کے بغیر وہ نہ کھڑی ہو سکتی ہے نہ اپنے آپ کو منوا سکتی ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وہ اپنی ساری باتیں اپنی پوٹلی میں باندھ کر بیٹھی رہے گی اور دنیا اس کو رون جائے گی۔ مسلمانوں کے ساتھ کم و بیش یہی ہوا ہے۔ جب وہ اس علم میں پیچھے رہ گئے تھے تو ہم اس سے پہلے تجزیہ کر کے بتا چکے کہ ان کو زوال آشنا ہونا پڑا، اور اب اگر ان کو اوپر اٹھنا ہے تو پھر اپنی تمام توجہات کا مرکز اس علم کو بنانا ہے، یعنی ہر حال میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ان کے ہاں تعلیم میں، ان کے ہاں تربیت میں یہ علم ایک مسئلہ بن جائے، ان کے ذہین لوگ باہر نہ جائیں، وہ دوسری قوموں کے کام نہ آئیں۔ اس کو آپ کسی قانون سے نہیں روک سکتے، آپ کو حالات پیدا کرنے ہوں گے جس میں لوگ آپ کی قوموں کو اپنی تگ و دو کا محور و مرکز بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ جب حاصل ہو جائے گا تو قوت کا سفر شروع ہوگا، اور اس کا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہ دوسری جنگ عظیم میں صرف مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی تھی، جاپان کو بھی ہوئی تھی، جرمنی کو بھی ہوئی تھی، چین بھی کسی پوزیشن میں نہیں تھا۔ یہ وہ ملک ہیں جن پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اس علم کی قدر افزائی کی، اس کو اپنا مسئلہ بنایا، اس کی طرف اپنی توجہات مرکوز کیں، اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا کی معیشت میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہوئے، اور دنیا بھی اب ان کی طرف اس نظر سے نہیں دیکھ سکتی جس نظر سے وہ بدقسمتی سے ہماری طرف دیکھتی ہے۔ یعنی یہ در حقیقت بلندی سے نیچے ڈالی جانے والی نظر ہے، اور وہ برابر کی سطح پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے والی نظر ہے۔ یہ نظر اسی وقت میسر ہوگی جب آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تو ہوا علم کا معاملہ۔